میرا ایکسپیرینس ہے، میرے سرکل میں جتنے لڑکیاں جنہوں نے وہ سارا کیا ان کی سے شادی نہیں ہوئی. ایک نے کہا تھا نہیں میں کروں گا ایسی کی تیسی، میں سیریس ہوں. باہر چلا گیا، باہر سے واپس آیا، شاید منگنی کی، پھر چلا گیا، پھر وہاں پہ اس کو اپنی کولیگ سے محبت ہو گئی. باہر تھا، گوگل میں کام کر رہا تھا. پھر جب واپس آیا تو اپنی بیوی سے نکاح تو کر لیا، لیکن شیخ وہ اپنی وہ گوری جو کولیگ تھی اس سے وہ سنسیریٹی تھی کہ کچھ ہی مہینہ چلا رشتہ اور ٹوٹ گیا. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں لڑکیوں کا میرا خیال ہے نقصان زیادہ ہے، بہت نقصان ہے. لڑکوں کے مزے ہیں شاید. اصل جو شیخ سفر عیاشی کرتے ہیں وہ لڑکوں کی ہے، بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. حالانکہ آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کر رہا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ آپ اس میں یعنی کرتے جو میں آپ کی بات ہی کو اپنے الفاظ میں کہ جب وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے نا تو پھر کسی چیز کا بھی پابند نہیں ہے. بالکل بالکل وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے. اگر وہ اسلام کا پابند ہوتا تو آپ سے اس طرح فری نہ ہوتا، اور اگر آپ سے فری ہو کے اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو آپ سے شادی کے بعد بھی 10 لڑکیوں سے فری ہو سکتا ہے. وہ بالکل اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے جو اس کو روکے گا؟ بالکل. نہ کلچر روک سکتا ہے اس کو، اور نہ کوئی ہمارے کوئی لا میں کوئی ایسا کوئی شک ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. بالکل. تو یہ چیز لڑکیوں کے سمجھنے کی ہے. اور شیخ مجھے ایک سوال آیا، اور لڑکا وہ ہے ہم بڑے سنسیئر ہیں آپس میں، کیا کریں؟ یہ خاتون نہیں پوچھا. میں نے کہا آپ اسے سنسیئر ہیں اور وہ آپ سے سنسیئر ہے، وہ شخص کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، جی جس کے اتنے احسانات ہیں اس پہ وہ آپ کے سنسیئر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے کا بھلا سوچا جائے. جی. جو اگر کرتے کرتے آپ لوگ اگر خدا نہ خاص توبہ کے بغیر مر گئے تو یہ کیا سنسیئرٹی ہے؟ یہ اپنی حافظ یا اپنی جو حوث کی پجاری ہونا ہے. تو یہ سنسیئرٹی اور نہیں شاید ہے. سنسیئرٹی میں سب سے پہلے یہ بھی ہے نا کہ شادی کیوں نہیں کر رہا اس شادی سے؟ کیوں نہیں کرا؟ بالکل. اس کی ماں کو اپنی ماں کیوں نہیں بنا لیتا؟ اس کے باپ کو اپنا باپ کیوں نہیں بنا لیتا؟ اس کے بھائیوں کو بردر ان لا کیوں نہیں بنا لیتا؟ بالکل. تو یہ عجیب قسم کا سیٹ اپ ہے جو میری تو کھوپڑی میں نہیں آتا کہ شیخ میں بتاؤں اللہ معاف کرے، جب شیخ ایسے ہم کاموں میں پڑھتے ہیں نا، شیخ ایک دور جاہلیت میں ایک دوست تھی، وہ ہم سے بھی آگے اس کے تھی. بھی بچے ہو گئے؟ شیخ ہو گئے. اچھا آپ سنائیں. ٹھیک ہے. تو شیخ وہ نا ایسا نہ وہ انٹرویو سنے پھر. شیخ وہ باہر چلی گئیں. اچھا. باہر شیخ وہ گورا بوائے فرینڈ تھا. میں تو شیخ دین پہ آ گیا، میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. مجھے بعد میں دوستوں نے بتایا شیخ جیسے ہی اس بوائے فرینڈ اس لڑکے کو پتہ چلا یہ پریگننٹ ہو گئی ہے، پھر اس نے کہا آج کے بعد تیرے میرے راستے الگ ہیں. اچھا. وہ چھوڑ کے چلا گیا. اینڈ شی وینٹ ٹو ڈپریشن. شیخ کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو مرد یوزلی جو ماں باپ کے تھرو نہیں اپروچ کرنا وہ جھوٹے ہیں، وہ 2 نمبر وہ خاندانی، جیسے آپ کہتے ہیں خاندانی مرد نہیں ہے جو ماں باپ کے بغیر اپروچ کر رہا ہے. مرد خاندانی ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ماں باپ سے بات کرو نا، آپ ماں باپ کے تھرو آؤ. تو جو 2 نمبر ہے. اور اسلام ہر انسان کی ایموشنل اور فزیکل باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرتا ہے. اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی اپوزٹ جینڈر سے ٹیشو پیپر کی طرح کھیلے اور وہ چلا جائے. لیکن ویسٹ کا کلچر کیا ہے کہ واک ان اینڈ واک آؤٹ. اصل میں لبرلزم کے نا بڑے نقصانات ہیں. ہمارے یہاں بھی کیا نقصانات ہیں کہ پیرنٹس آپ ہمیں باہر جانے نہیں دیتے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے، ہمیں اپنی چوائسیز پہ عمل نہیں کرنے دیتے. یہ بھی ہمارا ہم تو شروعات ہے. جو باہر کا لبرلزم ہے ان کا مسئلہ کیا ہے کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو بوائے فرینڈ آتا ہے وہ مجھے بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. ماں بیٹی سے شکایت کرتی ہے کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ تیرے ساتھ کیوں لیٹ رہا ہے، وائی وی آر شیئرنگ دا سیم مین. باہر کے تو شیخ لبرلزم جب انسان میں آتا ہے، ملک میں آتا ہے، تو اس کے تو تباہ کن اثرات ہیں. اور پھر جو اسٹیپ فادر ہے وہ بچیوں کو مولیسٹ کر رہا ہے، ہیراس کر رہا ہے، اور وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے شیخ، اور کیسز بھرے پڑے ہیں کہ جس طرح سے لڑکیاں ایک ڈسٹارٹیڈ اور ڈسٹربڈ فیملی کا جب حصہ ہوتی ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے انہی لڑکیوں کو وہ اللہ معاف کرے سیکس ٹریفکنگ کے لیے لاتے ہیں کہ تمہیں اچھی لائف چاہیے، تمہیں پلے بوائے مینشنز میں رہنا ہے، تمہیں فیم پیسہ چاہیے، آؤ ہمارے پاس آؤ تو ماڈلنگ کرو گی. اور ماڈلنگ کے نام پہ ان سے کیا کرواتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ ہمیں کس کام میں لے گیا اور ہم سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اندر سے نا مر رہے ہوتے تھے. جو اس فحش فیلڈ میں تھی نا، وہ جو انہیں جو چھوڑا اور بعد میں انٹرویو دیا، اندر سے ہم چیخ اور چلا رہے ہوتے تھے اور مر رہے ہوتے تھے، بٹ ہم لوگوں کے سامنے بڑا میک اپ 4 گھنٹے کا میک اپ کر کے بڑا ایک وہ کر رہے ہوتے تھے. اس کا جو ہر عشق کی جو انتہا ہے نا وہ بیزاری ہے، سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے. میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں. اور امیر معاویہ نے جو خط لکھا تھا نا تو عائشہ کو جو نصیحت کریں مختصر سی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو راضی کرو لوگوں کو ناراض کر کے، اللہ بھی راضی ہوں گے، لوگ بھی راضی ہوں گے. اور لوگوں کو راضی کرو اللہ کی ناراضگی پہ
تو اللہ بھی ناراض اور لوگ بھی تمہیں ذلیل کر دیں گے, ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ اچھا, اور جو ایک اور بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ نا آٹومن امپائر ہماری خلافت اپنے آخری دم لیے اس نے 1923 میں, اور وہ ٹوٹی. ہمارا ایک جو خلافت تھی نا, اور جو ہمارا مقام تھا, ہم نے وہ لوز کر دیا. جب لوز کیا تو گورا ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی. میں سب کانٹیننٹ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نا انسیکیور ہو گئے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کالونیز بنائی جس کو بولتے ہیں کالونائزیشن. کالونیز بنا دی, تو ممالک بنا دیا, ہر ملک اپنے انڈیپینڈنس کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو ہمیں کیا کیا کہ ہمیں جب وکٹمائز کیا گیا, ظلم کیا گیا, ہم پہ ہمیں غلام بنایا گیا, اس 3-4 چیزوں کے نتیجے میں ایک قوم انسیکیور ہو جاتی ہے, اس میں کانفیڈنس نہیں رہتا, وہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جیسے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا نا, بنی اسرائیل کا جو حال ہوا تھا, اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کیونکہ ہمیں انسیکیورٹیز دی, ہم نے کہا شکر ہے ہمیں سجدہ کی اجازت مل گئی, ہم بڑے آزاد ہو گئے ہیں. تو ہم 1947 میں پولیٹیکلی تو فریڈم میں آئے, لیکن مینٹل فریڈم میں آج تک ہم نہیں آئے. بالکل ایسے ہی پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکل گئے اور مینٹل سلیوری سے نہیں نکلے آج تک. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, غلامانہ سوچ ہوتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اس پہ اپنے خود ہی مر جاتی ہے, خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور جب کسی قوم میں سیلف کانفیڈنس نہ ہونا, اس میں 2 چیزیں نہیں ہوتی, ایک کریکٹر نہیں ہوتا اور ایک کریٹیوٹی نہیں ہوتی. جو کریکٹر بھی ہمارا کیا ہو گیا, اور ہم نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کیوں شروع کیا, کیونکہ جس کے پاس مال ہے. تو آئی می اور مائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں آیا کہ میں بس میری ذات ہی, ہم نے اس کو بدل کے نا وی اینڈ آر سیلفس پہ جانا ہے. ہمارے یوتھ صرف وہ نا آج کل کتنا چھوٹا سوچ ہے کہ تم اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر لو, اتنے منٹ میں یہ چیز سیکھ لو, اور یہ آن لائن کام کر کے, یہ بہت حقیر سا کام ہے. بلکہ ایک مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بنایا, گلوبلائزیشن کے لیے بنایا, ایک امت کے لیول پہ سوچنے کے لیے بنایا. تو ہم لوگ شیخ, اب دیکھیے اسکول میں ہمارا اسکولنگ نے بھی کیا کیا, اسکولز نے بھی ان لوگوں کی تصویر سامنے لگائی جن کے نمبرز اچھے آئے تھے, ان کو پورٹری کر کے نمبر لینے ہیں تم نے. میں اپنے پرانے اسکول میں کیا, میرا کل لیکچر تھا وہاں پہ شیخ, تو ان کے پرنسپل نے کہا کہ اچھا آپ اس اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور سارا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک ٹاک تھی الحمدللہ, جو فیکلٹی ممبرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور 1st 2nd ایئر کے سب بچے تھے, کالج تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ نا تصویر لگائیں. بس آگے جو جملہ تھا نا وہ نکل ہی گئے, لیکن سنس آپ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام جس نمبرز والا کام نہیں ہوا, تو وہاں پہ تصویر. تو ہمیں بتایا گیا کہ جو اچھے نمبرز لے سکتا ہے, اور جب گورا بھی گیا نا تو اس نے ایک ڈسپیرٹی کریٹ کی کہ مختلف قبیلے اور مختلف جماعتیں ہوا کرتی تھیں, اور جماعت کے جو سردار ہوتا تھا اس کو بولتے تھے جمعدار. یہ سردار ہوتا تھا جماعت کا, انہوں نے جمعدار کس کو بنا دیا, بھنگی بیچارے کو. اس کا نام جمعدار کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کو دے دیا. اور قوم قبیلے کی سرداری پگڑی ہوا کرتی تھی اور وہ شیروانی پہنا کرتا تھا, انہوں نے بونے کو پگڑی اور شیروانی بنا دی کہ آپ کے لیے ہوٹل میں گیٹ کھولے گا. اور جو ایلیٹس ہیں ان کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنا دی کہ اف یو وانٹ ٹو, کیونکہ مینٹل سلیوری اس کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا, اور ہم اس کا شکار ہیں بیسکلی, اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے ہمارا. اچھا, ابھی تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے اوپر کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں, LGBT اور ہومو سیکشولیٹی, اور بل بھی پاس ہو گیا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, اس حوالے سے بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے, تو اس کے کیا بھیانک نتائج نکلیں گے, ماں باپ کی کیا شکایتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس, اور اس پہ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شیخ, یہ جو ہومو سیکشولیٹی کا فتنہ ہے نا, یہ اس کا ٹارگیٹ میں اور آپ نہیں ہے, ہماری جنریشن نہیں ہے. اس کا ٹارگیٹ ہماری اولاد ہے کہ ان لوگوں کو, کیونکہ ہم تو ایک پھر بھی ٹریڈیشنل طریقے سے مسلمان تو ہیں, ہماری اولاد پہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے. اور ان کے جو رول ماڈلز کارٹونز میں ہیں, اسپائڈر مین, بیٹ مین, ان کو ڈزنی نے اسپائڈر مین کو گے کہہ دیا ابھی کہ وہ گے ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی ہم جو آف دا ریکارڈ, ان کو کیا مل رہا ہے اس گندگی کو دنیا میں پھیلا کے, ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ شیخ سب سے دیکھیں, ایک چرس پھیلاتا ہے نا تو اس کا بزنس بڑھتا ہے, ہم کہتے ہیں چلو یار یہ لوگوں کو نشہ ہی بنا رہے لیکن پیسہ کما رہے ہیں. تو ان کو ہومو سیکشولیٹی دنیا میں پھیلا کے ان مغربی طاقتوں کو, ان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ شیخ 2-3 فائدہ حاصل